امیر تیمور اپنا دربار لگائے ہوئے تھا کہ اس کے حاجب نے اسے اپنے ایک ایسے ناظر کے آنے کی اطلاع دی جو ہندوستان کے حالات پر نظر رکھنے پر مقرر تھا۔ اس حاجب کو تیمور نے حکم دیا کہ ناظر کو فوراً اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب وہ ناظر تیمور کے سامنے آیا تو تیمور نے ہندوستان سے آنے والے اس ناظر کو مخاطب کر کے پوچھا، تم ہندوستان سے متعلق ہمیں کیا بتانے آئے ہو؟ اس ناظر نے دستبستہ ہوتے ہوئے کہا، اے آقا، میں آپ کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دینے حاضر ہوا ہوں۔ ہندوستان کے حالات اس وقت نہایت ابتر ہیں۔ حکومت کے لحاظ سے ملک دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ دونوں حصے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتے ہیں، اور اس موقع پر اگر ہم ہندوستان پر حملہ آور ہو جائیں تو ہم اس سرزمین کو فتح کرنے اور وہاں کے لوگوں کو اپنے سامنے سرنگو ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ تیمور نے گردن جھکا کر کچھ سوچا، پھر کہا، پہلے ہندوستان کے حالات مجھے تفصیل سے کہو، اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ اس ناظر نے کہنا شروع کیا، اے آقا، ہندوستان کے صاحب علم و بصیرت سلطان غیاث الدین تغلق شاہ کے بعد فیروز شاہ تغلق سلطان بنا۔ اس کے بعد ایک شخص کے نام جس کا تغلق شاہ تھا ہندوستان کا سلطان ہوا۔ اس کے بعد سکندر شاہ اور بعدہ موجودہ سلطان ناصر الدین محمود ہندوستان کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ اس ناصر الدین محمود نے اپنے امراء میں سے خواجہ جہاں کو وزارت کے عہدے پر مقرر کیا۔ مقرب خان کو مقرب الملک کا خطاب دے کر سالار اعلیٰ بنایا۔ اس کے علاوہ یہ مقرب خان وکیل سلطنت اور امیر الامراء بھی مقرر ہوا۔ دولت خان کو دبیر عارضی مملکت مقرر کیا۔ سعادت خان باربکی کے عہدے پر فائز ہوا۔ سارنگ خان کو دیپال پور، خضر خان کو ملتان کا اور پانی پت کا تاتار خان کو حاکم مقرر کیا۔ اے آقا، ایک مہم کے دوران سعادت خان باربک نے ناصر الدین محمود کے دو سرداروں مبارک خان اور علاء الدین کو قتل کر دیا، جس پر معاملہ بڑھا اور سعادت خان نے اپنے ہم نواؤں کو ساتھ ملا کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور سلطان ناصر محمود کے خلاف بغاوت و سرکشی کر دی، اور ایک بار اس سعادت خان نے شاہی افواج کو شکست بھی دی۔ اپنی بغاوت و سرکشی کو فروغ دینے کی خاطر اس سعادت خان نے ایک اور طریقہ اپنایا، اور وہ یہ کہ اس نے اپنی عسکری قوت کے بل بوتے پر سلطنت کے کئی حصوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور ان حصوں میں ہندوستان کا مشہور شہر فیروز آباد بھی شامل تھا۔ یہ شہر دریائے جمنا کے کنارے سلطان فیروز شاہ تغلق نے 755 ہجری میں آباد کیا تھا۔ اے امیر، اس سعادت خان نے مزید کام یہ کیا کہ اس نے سلطان فیروز شاہ تغلق کے پوتے نصرت خان کو میوات سے فیروز آباد بلایا اور اسے سلطنت کا جائز وارث قرار دے کر فیروز آباد میں اسے تخت نشین کر دیا۔ پس اے امیر، اس وقت ہندوستان کے دو سلطان ہیں، ایک سلطان ناصر الدین محمود اور دوسرا نصرت خان۔ دونوں کے عساکر ہمہ وقت ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتے ہیں۔ کبھی نصرت خان کا لشکر دہلی کے دروازوں پر دستک دیتا ہے اور کبھی ناصر الدین محمود کی سپاہ فیروز آباد کی فصیل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ پس اے امیر، ہندوستان کے اندر افراط و تفریط کا یہ دور ہمارے لیے انتہائی مناسب ہے کہ ہم حملہ آور ہو کر ہندوستان پر قبضہ کر لیں۔ ناظر جو کچھ کہنا چاہتا تھا جب وہ کہہ چکا تو تھوڑی دیر کے لیے تفکرات کے انداز میں تیمور کی گردن جھکی رہی، پھر اس کے چہرے پر تمازت آفتاب جیسی حدت اور آنکھوں میں شعلہ فشاں بجلیاں رقص کرنے لگی تھیں۔ ایسا لگتا تھا اس نے کوئی آخری فیصلہ کر لیا ہو۔ پھر اس نے اپنی سنہری اور روب پہلی کام کے جبے کو سمیٹتے ہوئے حاضرین کی طرف دیکھا اور عزم و استقلال سے بھرپور آواز میں اس نے کہا، میں اس ناظر کی رائے سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے 1 ہفتہ تک یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں دربار برخاست کرتا ہوں۔ سب لوگ وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تھے۔ عشاء کے قریب شہزادہ خلیل سمرقند کے جنوبی حصے میں مکفون نام کی سرائے میں داخل ہوا۔ سرائے کے مالک سودون کی نگاہ جب خلیل پر پڑی تو اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر خلیل کا پرجوش استقبال کیا۔ اس کے قریب آ کر خلیل نے سرگوشی اور رازداری میں پوچھا، اے سودون، شاری ملک کہاں ہے؟ سودون نے مسکراتی آنکھوں اور رازدارانہ لہجے میں کہا، اے آقا، شاری ملک اپنے کمرے میں ہے۔ خلیل نے پھر پوچھا، کیا وہ کھانا کھا چکی ہے؟ نہیں آقا، اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ سودون نے اپنے سر کو خوب خم کرتے ہوئے کہا تھا۔ خلیل آگے بڑھتا ہوا بولا، میں شاری ملک کے کمرے میں جا رہا ہوں، تم ہم دونوں کا کھانا وہیں بھجوا دو۔ سودون نے ایک بار پھر اپنے سر کو خم کیا اور مطبخ کی طرف چلا گیا تھا۔
خلیل جب شاری ملک کے کمرے میں داخل ہوا تو مسحری پر نیم دراز شاری ملک اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھاگ کر وہ آگے بڑھی اور خلیل کے دونوں ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ اپنے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے خلیل نے کہا، شاری ملک، میں تیرے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ شاری ملک نے بھی گہری مسکراہٹ میں کہا، پہلے بیٹھیں پھر بتائیں آپ میرے لیے کیا خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ خلیل شاری ملک کے ساتھ مسحری پر بیٹھتا ہوا بولا، اے میری ہم سفر، میں نے اپنے اور تیرے خفیہ رشتے سے متعلق اپنی ماں خانزادہ سے بات کی ہے۔ میری ماں کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ تمہیں میری بیوی کی حیثیت سے قبول کرتی ہے، بلکہ میری ماں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دادا امیر تیمور کو اس فیصلے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گی کہ وہ مجھے اپنا ولی عہد مقرر کرے، اور اگر ایسا ہو گیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ دادا کی وفات کے بعد میں سمرقند اور اس سے منسلک وسیع علاقوں کا سلطان ہوں گا، اور تمہاری حیثیت ایک ایسی ملکہ اور سلطانہ کی سی ہوگی جس کی کوئی خواہش، جس کا کوئی حکم ٹالا نہ جا سکے گا۔ شاری ملک کے ہونٹوں پر اس انکشاف سے گہری دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جبکہ شہزادہ خلیل اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، اے شاری ملک، ایک ہفتہ تک میرے دادا امیر تیمور ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے یہاں سے کوچ کریں گے۔ میں اپنی ماں سے بات کر چکا ہوں، جب لشکر سمرقند سے چلا جائے تو تم اس سرائے سے نکل کر حرم میں میری ماں کے پاس چلی جانا، وہ تمہاری حفاظت اور دیکھ بھال کرے گی، کیونکہ میں بھی لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ شاری ملک نے اپنے دل فریب انداز میں کہا، اے خلیل، میں زندگی بھر آپ کی ممنون رہوں گی کہ آپ نے مجھے نشیب سے اٹھا کر رفتوں پر بٹھا دیا ہے۔ آپ نے مجھ پر عنایات کر کے مجھے شعلہ رنگ بہار جیسا دل فریب بنا دیا ہے۔ خلیل نے کہا، اے شاری ملک، تمہیں میرا ممنون ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان ساری خوشیوں کی حقدار ہو اس لیے کہ تم میری بیوی ہو۔ شاری ملک جواب میں پھر کچھ کہنا چاہتی تھی پر خاموش ہی رہی، کیونکہ سرائے کے ملازم ان کا کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی سرائے کی اس کمرے میں خاموشی سے کھانا کھانے لگے تھے۔ تیمور اپنے ذاتی کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے محافظ نے اسے یوگرین اور اس کی بیٹی نیسیا کے آنے کی اطلاع دی۔ تیمور نے ان دونوں کو فوراً اندر بلا لیا اور ان دونوں باپ بیٹی کو اس نے عزت و توقیر دیتے ہوئے اپنے پاس بیٹھنے کو جگہ دی۔ تیمور اس موقع پر یوگرین سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ یوگرین نے خود ہی بولنے میں پہل کرتے ہوئے کہا، اے امیر، میں آپ سے ملنے حاضر ہوا ہوں کہ میں آج سمرقند سے لتوانیا کی طرف کوچ کر رہا ہوں۔ تیمور نے چونک جانے کے انداز میں پوچھا، کیا تم یہاں سے اپنے لیے کوئی دشواری اور اذیت محسوس کرتے ہو جو تم نے یہاں سے رخصت ہونے کا ارادہ کر لیا ہے؟ یوگرین نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، اے امیر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ جانتے ہیں لتوانیا کا حکمران میرا اور میری بیٹی کا سب سے بڑا دشمن ویٹولڈ مر چکا ہے، اس کی جگہ ابھی تک کوئی نیا حکمران نہیں بنا۔ میرا جانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اب لتوانیا میں حالات میرے حق میں ہیں اور لتوانیا کے حکمران طبقے میں شامل ہونے کے لیے اس وقت میرے لیے بہترین مواقع ہیں۔ اے امیر، میں یہاں سے بہت پہلے کا کوچ کر چکا ہوتا، پر مجھے اپنی بیٹی نیسیا کی وجہ سے یہاں زیادہ عرصہ رکنا پڑا۔ اے امیر، آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی نیسیا امیر نور الدین میں دلچسپی لینے لگی تھی، وہ اس وجہ سے کہ نور الدین نے ہم دونوں باپ بیٹی کی جان و ناموس کی حفاظت کی تھی۔ اس موقع پر یوگرین کے پہلو میں بیٹھی ہوئی بیچاری نیسیا کی حالت نہایت اداس، افسردہ اور ملول و غمگین ہو گئی تھی۔ اس بیچاری کی گردن جھک گئی تھی اور وہ رو دینے والی تھی، جبکہ یوگرین تیمور سے کہہ رہا تھا، اے امیر، میں نے نیسیا کو اس شرط پر امیر نور الدین کے قریب ہونے اور اس میں دلچسپی لینے کی اجازت دے دی تھی کہ از خود نور الدین پر اپنی محبت و چاہت کا اظہار نہ کرے گی، بلکہ اس کا اظہار اگر نور الدین کی طرف سے ہوا تو میں تمہیں ضرور امیر نور الدین سے بیاہ کر اکیلا ہی لتوانیا کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی نے میری اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے نور الدین پر اپنی محبت کا اظہار کرنے میں پہل نہیں کی، لیکن دوسری طرف سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ نور الدین بھی نیسیا میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ گو دو ایک مواقع پر اس سلسلے میں سیف الدین سے میری گفتگو ہوئی ہے کہ وقت آنے پر میں نور الدین سے نیسیا کو بیاہ دوں گا، لیکن میں زبردستی کی شادی کا قائل نہیں ہوں۔ اس لیے اے امیر، میں اپنی بیٹی نیسیا کے ساتھ آج ہی یہاں سے لتوانیا کی طرف کوچ کر رہا ہوں۔ میں امیر نور الدین سے بھی مل کر آ رہا ہوں۔ میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے کچھ مسلح جوان میں مقرر کر دیے ہیں جو سرحد تک ہمیں بحفاظت چھوڑ کر آئیں گے۔
یوگرین کی اس گفتگو پر تیمور نے تھوڑی دیر تک کے لیے اپنی گردن کو جھکائے رکھا، پھر ایک بوجھل، ہمدردانہ اور شفقت آمیز نگاہ اس نے نائسیا پر ڈالی۔ اس کے بعد اس نے یوگرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یوگرین، جس وقت نور الدین پہلی بار میرے سامنے آیا تھا، میں نے اس کی شجاعت اور طاقت و قوت سے مرعوب ہو کر اسقف یوحنا کی بیٹی انجلینا کو اس کے ساتھ بیاہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نور الدین چونکہ ایک غلام کی حیثیت سے سمرقند میں داخل ہوا تھا اور اس کا باپ بھی غلام تھا، اسی بنا پر انجلینا نے غلام ابن غلام کہہ کر اسے ٹھکرا دیا تھا۔ میرے خیال میں انجلینا کی ان الفاظ نے نور الدین کو انتقامی بنا دیا، اور انہی الفاظ نے شاید نور الدین کی زندگی کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ اے یوگرین، جب نیسیا سمرقند میں داخل ہوئی تھی اور اس کی نگاہوں میں نور الدین کے لیے میں نے ایک منفرد مقام دیکھا تھا، تو اے یوگرین، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نیسیا کو ضرور نور الدین سے بیاہ دوں گا۔ اسی بنا پر میں نے انجلینا کی نسبت خلیل سے طے کر دی تھی، کیونکہ میرے ذہن میں نور الدین کی اب نیسیا ہی تھی۔ پر اے یوگرین، برا ہو حالات کا کہ خلیل کی بدتمیزیوں کے باعث انجلینا نے اس سے اپنی نسبت منقطع کر لی اور انجلینا بھی نور الدین کی طرف مائل ہو گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نیسیا اور انجلینا دونوں ہی کو نور الدین سے بیاہ دوں گا۔ پر اے یوگرین، جب میں نے اس سلسلے میں نور الدین سے گفتگو کی تو جانتے ہو نور الدین کے جواب پر مجھ پر کیا انکشاف ہوا؟ نور الدین نے تکلیف دہ احساس میں کہا، سیف الدین کو بھی ان حالات کی خبر ہے اور وہ مجھے تفصیل سے بتا چکا ہے۔ اے امیر، میں جانتا ہوں کہ نور الدین انجلینا اور نیسیا دونوں میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ کہ اس نے کسی اور ہی لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے جسے وہ ایک خاص وقت تک راز میں ہی رکھنا چاہتا ہے، اور وہ اس لڑکی کا نام، اس کا پتہ اور اس کے باپ تک کا نام نہیں بتاتا۔ اے امیر، وہ گمنام لڑکی جس کا انتخاب نور الدین نے کیا ہے، میں نہیں جانتا وہ کون اور کیسی ہے، بہرحال وہ خوش بخت ہے کہ نور الدین نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ یوگرین اور نیسیا اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر یوگرین نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اے امیر، میں اب رخصت ہوتا ہوں۔ تیمور نے یوگرین سے پرجوش مصافحہ کیا، نیسیا کے سر پر شفقت آمیز ہاتھ رکھا۔ پھر یوگرین اور نیسیا لتوانیا کی طرف کوچ کرنے کے لیے امیر تیمور کے کمرے سے نکل گئے تھے۔ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے امیر تیمور نے اپنے لشکر کے ساتھ جاگتے لمحوں کی انگڑائیوں اور سحر کے سیل کی طرح سمرقند سے کوچ کیا۔ اس بار تیمور نے اپنے لشکر میں کچھ تبدیلیاں کی تھی۔ مقدمۃ الجیش کا سالار شہزادہ پیر محمد کو بنایا گیا۔ قلب کے دو حصے کیے گئے، ایک حصہ تیمور نے اپنے پاس اور دوسرا اپنے بیٹے شاہ رخ کی کمانداری میں دیا۔ میمنہ کا کماندار نور الدین تھا اور میسرہ شہزادہ محمد سلطان کے پاس تھا۔ قلب کی طرح عقب لشکر کے بھی دو حصے کیے گئے تھے، اور ان دو حصوں میں سے ایک کا کماندار آک بوغا اور دوسرے کا کماندار شہزادہ خلیل تھا۔ اس کے علاوہ اس لشکر میں سمرقند کے علماء و قاضی اور پادری و بشپ بھی شامل تھے۔ چونکہ یہ حملہ ہندوستان جیسی دور دراز سرزمین پر ہو رہا تھا، لہٰذا اکثر سالاروں اور لشکریوں نے اپنے اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ اسقف یوحنا بھی اس لشکر میں شامل تھا، اور اس کی بیٹی انجلینا اور بیوی مالتس بھی لشکر میں اس کے ساتھ شامل تھی۔ بہرحال امیر تیمور آندھی کی طرح ہندوستان کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے لشکری گھوڑوں کی سمت سے زمین کو ادھیڑتے جا رہے تھے۔ یوں اپنے لشکر کے ساتھ امیر تیمور وقت کے بدترین سیلاب کی طرح آہوں کی لذت سے بھرپور آغوش اجل پھیلاتے ہندوستان میں داخل ہوا اور دریائے سندھ کے کنارے چھوڑ جلالی کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ دریائے سندھ کے کنارے ان علاقوں کا حکمران ایک شخص شہاب الدین نام کا تھا، جس کا مرکزی شہر مولیاں تھا۔ امیر تیمور نے شہاب الدین کو اپنے پاس طلب کیا، اور جواب میں شہاب الدین نے اس کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ اس پر تیمور نے اپنے پوتے پیر محمد کو شہاب الدین کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ پیر محمد اور شہاب الدین دونوں کے لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے، لیکن جنگ شروع ہونے سے قبل دونوں میں گفتگو کے ذریعے صلح ہو گئی، اور اس طرح بظاہر یہی دکھائی دینے لگا تھا کہ جنگ کا خطرہ اب ٹل گیا ہے۔ لیکن جو ہی پیر محمد صلح کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ واپس جانے کے لیے پلٹا، شہاب الدین نے دھوکہ دہی سے کام لیا اور پلٹ کر اس نے اس پر حملہ کر دیا۔ پیر محمد کو پشت کی طرف سے ایسے اچانک حملے کی قطعاً امید نہ تھی، اور نہ ہی اس نے اس سلسلے میں کوئی احتیاط برتی تھی۔ اس لیے شہاب الدین جب اس کے لشکر پر حملہ آور ہوا تو پیر محمد کو اپنا دفاع تک مشکل دکھائی دینے لگا، اور شہاب الدین نے اس کے لشکر کی صفوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ پیر محمد اس نازک موقع پر اپنی صفوں کو درست کر کے اپنا دفاع
اور پھر جارحیت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ اسی لیے شہاب الدین نے پیر محمد کے لشکر کو ناقابل تلافی حد تک نقصان پہنچایا۔ اسی لیے پیر محمد نے اپنے لشکر کو پسپا ہونے کا حکم دیا۔ اس پر شہاب الدین کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ اس نے پیر محمد کا تعاقب کیا اور تاتاری لشکر کی حالت مزید خراب کر کے رکھ دی۔ پیر محمد کی اس شکست سے تیمور سخت برہم ہوا۔ اس نے شہاب الدین کو اس کی سخت ترین سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور جب پیر محمد کا لشکر تیمور کے پاس واپس آ گیا تب تیمور نے نور الدین کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ اس دوران سیف الدین، اسقف یوحنا، شاہ رخ، محمد سلطان، آک بوغا، شہزادہ خلیل اور لشکر میں شامل دیگر علماء و فضلاء پادری بھی تیمور کے خیمے میں حاضر ہوئے اور تیمور سے پیر محمد کی شکست و ہزیمت پر افسوس و ہمدردی کرنے لگے تھے۔ اسی وقت نور الدین بھی تیمور کے خیمے میں داخل ہوا اور تیمور سے مصافحہ کرنے کے بعد اس نے وہاں بیٹھے سب لوگوں سے بھی ہاتھ ملایا۔ پھر تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ نور الدین نے پہلے پیر محمد کی پسپائی پر افسوس کا اظہار کیا، پھر اس نے پوچھا، اے آقا، آپ نے مجھے کس لیے طلب کیا ہے؟ تیمور غصیلی آواز میں بولا، اے نور الدین، شہاب الدین نے عیاری اور دھوکہ دہی سے کام لے کر پیر محمد کو شکست دی ہے، اور میں شہاب الدین کو اس کی اس عیاری اور دھوکہ دہی کی سخت ترین سزا دینا چاہتا ہوں، اور شہاب الدین کو سزا دینے کے لیے میں آپ کا انتخاب کرتا ہوں۔ شہاب الدین کے خلاف حرکت میں آؤ اور اس پر چھا جاؤ۔ اے نور الدین، اس جنگ میں شہزادہ خلیل اور آک بوغا بھی اپنے عقب کو لے کر تمہارے ساتھ ہوں گے، اور وہ دونوں تمہارے ساتھ تمہارے نائب کی حیثیت سے کام کریں گے۔ اب تم کہو، کب تک تم شہاب الدین کے خلاف یہاں سے کوچ کر سکتے ہو؟ نور الدین نے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے کہا، اے آقا، میں آج ہی میمنہ اور عقب کے ساتھ شہاب الدین کے خلاف حرکت میں آ سکتا ہوں۔ تیمور جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی اسقف یوحنا بول پڑا، اور اس نے تیمور کو مخاطب کر کے پوچھا، اے آقا، امیر نور الدین کی کمانداری میں جو لشکر شہاب الدین کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوگا، کیا اس لشکر کے سپاہی اور سالار جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہیں، وہ اس جنگ میں اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے جا سکیں گے؟ تیمور نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہاں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ دشمن کے ساتھ ہر ٹکراؤ میں لشکری اپنے اہل خانہ کو ساتھ رکھیں گے۔ پر اے اسقف یوحنا، تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم تو میرے قلب لشکر میں شامل ہو، اور تمہاری بیوی مالتس اور تمہاری بیٹی انجلینا بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اس پر یوحنا نے غور سے تیمور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے آقا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنی بیوی مالتس اور بیٹی انجلینا کے ساتھ امیر نور الدین کے لشکر میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ جب تک ہم ہندوستان کے اندر برسر پیکار ہیں، میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ امیر نور الدین کے میمنہ میں شامل رہوں۔ یوحنا کے خاموش ہونے پر تیمور نے ایک بار غور سے نور الدین کی طرف دیکھا، پھر اسقف یوحنا کو مخاطب کرتے ہوئے وہ بولا، اے یوحنا، اگر نور الدین اس پر رضامند ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تم میمنہ میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہو، اور میمنہ کا سردار نور الدین ہے، لہٰذا اس سلسلے میں نور الدین کی رضامندی ضروری ہے۔ اس پر اسقف یوحنا منہ سے تو کچھ نہ بولا، تاہم وہ ایسے انداز میں نور الدین کی طرف دیکھنے لگا تھا جس میں ایک جواب طلبی تھی۔ نور الدین بھی اسقف یوحنا کی اس ظاہری اور باطنی کیفیت کو بانپ گیا تھا، لہٰذا اس نے کہا، اے محترم یوحنا، اگر آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ قلب سے نکل کر میرے میمنہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیمور سے اس نے اجازت طلب انداز میں کہا، اے آقا، میں اب جاتا ہوں کہ اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرنے کی تیاریاں مکمل کر سکوں۔ تیمور بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور نور الدین کے ساتھ اس نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اے نور الدین، اب تم جا کر اپنی تیاری کرو، اور ہاں، میں تمہیں بتا دوں، کچھ ناظر جو شہاب الدین پر نگاہ رکھنے پر مقرر ہیں، وہ تمہارے آنے سے تھوڑی دیر قبل یہ خبر دے چکے ہیں کہ پیر محمد کو پسپا کرنے کے بعد شہاب الدین اپنے مرکزی شہر مولیان کی طرف چلا گیا، اور وہاں اس نے زور و شور سے ہمارے خلاف اپنی جنگی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اور اے نور الدین، یہ ناظر تمہارے میمنہ میں شامل ہو کر شہاب الدین کے مرکزی شہر تک نہ صرف تمہاری رہنمائی کریں گے بلکہ وہاں بھی تمہارے لیے کام کریں گے۔ تیمور ذرا رکا، پھر اس نے رازداری کے انداز میں کہا، اے نور الدین، میں یوحنا، انجلینا اور مالتس کے معاملے میں تم سے بہتر سلوک اور توقعات کی امید رکھتا ہوں۔